السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. میں کل رات ہی پاکستان سے آیا ہوں. میرے بہت بڑے مہربان استاد اس وقت پاکستان کے آخری شیخ الحدیث تھے جو بڑے 101 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. میرے ساتھ ان کی بڑی شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں. گزشتہ جمعہ ان کے وصال کی خبر ملی، نہیں رہا گیا، آخر میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ علم اٹھ جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے؟ علم تو اوپر سے آتا ہے، وہ کیسے اٹھ جائے؟ ارشاد فرمایا عالم اٹھ جائے. ایسے عالم جو علم کی نرسری لگاتے، ایسے عالم جو علم کے گلشن لگاتے، ایسے عالم جو علم کے باغ لگاتے ہوں گے، وہ اٹھ جائیں گے. آپ کو مجھے یہ عالم مل جائیں گے جو بیٹھے ہیں، وہ بات پوچھنی ہوگی امین سے پوچھ لیں. لیکن جن سے یہ پوچھتے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. میں ایسی باتیں آپ حضرات کے بڑے مجمع میں تو نہیں کہتا، کہنی بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال استاد تھے، ان کی یاد میں وہاں بھی 2-3 جلسے ہوئے، پروگرام ہوئے، میری باتیں ہوئی. بڑے عرصے کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی میں اس زمانے میں ہوں، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں ہوگی، جہاں یہ میرے استاد تھے. ان کے مدرسے میں حضور کی نماز جنازہ. میں نے اپنے ابا جی مرحوم کو خواب کے اندر ہی دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کو اطلاع دی. وہ کہنے لگے بھائی اب اس طرح بھی ہے، لاہور پہنچیں گے، حضور کے جنازے میں تو پہنچے. تو ہم لوگ لاہور آئے، یہ خواب کے اندر ہی چل رہا ہے. جامعہ اشرفیہ ہمارا وہ مدرسہ جس میں میں پڑھا ہوں، جس میں ہمارے استاد تھے، اس کے 2 گیٹ ہیں، ایک مشرق کی طرف ہے اور ایک شمال کی طرف. دنیا جا رہی ہے جنازے کے لیے. جب ہم لوگ گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ والوں نے ہم سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ تو میں نے کہا بھی میں اس مدرسے کا طالب علم ہوں، فلاں فلاں سال میں نے پڑھا ہے یہاں، اور یہ میرے ابا جی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے ابا جی جا سکتے ہیں، تم ابھی نہیں جا سکتے. تو میرے ابا جی اندر چلے گئے، مجھے گیٹ پہ روک دیا گیا. میں بھاگا ہوا دوسرے گیٹ پہ پہنچا، دوسرے گیٹ سے بھی مجھے چوکیداروں نے اندر لیا. تھوڑی دیر کے بعد لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے جو مدرسے کی مسجد ہے کہ اب جو اس مدرسے کے طالب علم باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں.
اب میں جس گیٹ سے داخل ہوتا ہوں مجھے یاد پڑتا ہے پہلے والے چوکیدار جس نے مجھے روکا تھا وہ شکل نہیں ہے، دوسرا کوئی چوکیدار کھڑا ہے۔ تو میں اس چوکیدار سے پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ پہلے والا کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ پہلے والا کوئی اور تھا، میں جبریل ہوں اور اس دروازے پہ میں چوکیدار ہوں، تم اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ میں نے آئی ڈی کارڈ دکھایا مدرسے کا، میری تصویر لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے جاؤ۔ میں اندر چلا گیا، جامعہ اشرفیہ کی جو دارالحدیث ہے جہاں ہم نے حدیثیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک غسل کفن دلا کے وہاں رکھا ہوا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ وہ جو اس مدرسے کے طالب علم تھے وہ اب اندر آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے پاس حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کھڑے ہیں۔ تو روتے ہوئے ہم داخل ہوئے تو حضرت عمر نے مجھ سے میرا نام پوچھا، تو کون؟ میں نے کہا میرا یہ نام ہے، اور میں حضرت عمر کے سینے سے لگ کے روتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ میں نے کہا جی باہر اعلان ہو رہا۔ وہ کہنے لگے کہ نبی مرتے نہیں، نبی مرتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ میں نے کہا جی باہر اعلان ہو رہا ہے۔ اتنے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دو میں باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر زندہ ہیں۔ اب میں باہر نکلا ہوں، میرے یہی استاد جو فوت ہوئے دروازے پہ کھڑے رو رہے تھے، تو میں جا کے ان کے سینے سے لگا، میں نے کہا حضور کو اندر زندہ ہیں۔ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا میں تو اندر سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں حضور زندہ ہیں۔ اب اتنے میں پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ جو طالب علم باہر چلا گیا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں اندر آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں بخاری شریف لے آؤ، میں تمہیں سبق پڑھاؤں۔ تو ہم لوگ بخاری شریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخاری کا درس دیا۔ اتنے میں ہمارے یہ استاد بھی اندر جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی اندر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ دیا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ کو ہمیں بھی بلا لیتے، ہم بھی آپ کے شاگرد بن جاتے، آپ سے پڑھ لیتے، آپ نے ان کو بلایا، ہم بھی تو ان کے استاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم بھی بیٹھ جاؤ پڑھ لو۔ تو ہم نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہی میری استاد کی جو شکل و صورت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر منتقل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بالکل ہمارے استادوں کی صورت میں ہے۔ اب ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو ہمارے استاد ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ چونکہ علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں تو اللہ پاک علماء کو نبی کی شکل دے دیتا ہے، نبی کو بھی کبھی کبھی اللہ پاک علماء کی شکل دے دیتا ہے۔ یہ عالم خواب تھا میرا۔ بڑے بزرگوں سے اس کی تعبیر بعد میں پوچھی۔ ان کا انتقال ہوا، میں ابھی گیا ہوا تھا۔ یقین جانے اس دن سے لے کر
سکون نہیں آ رہا کہ ہم کس سے پوچھا کریں گے آج کے بعد. ہمارے بڑے استاد تو ہیں ہی نہیں, ہم کس سے جا کر کو پوچھا کریں گے وہ مسئلہ. ان کی موت کے وقت کی باتیں جو ہیں وہ بھی موبائل فونوں میں آ چکی ہیں, بچوں نے ریکارڈ کی ہیں. 101 سال کی عمر ہے اور مرتے وقت قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ اگر تم شیشوں کے مکانوں میں بھی گھس جاؤ گے تو موت وہاں بھی آ جائے گی. پہاڑوں کے اندر, غاروں کے اندر گھر بنا لو گے تو موت وہاں بھی آ جائے گی. اور ساتھ کہا کہ یارو میں تو ایسی موت کا انتظار کر رہا ہوں جو اللہ قرآن میں کہتا ہے. میں ہسپتال میں پڑا ہوں, کیا یہاں بھی عذرین آ جائے گا؟ اور پھر بچوں سے کہتے ہیں اب باہر ہو جاؤ, وہ فرشتے آ رہے ہیں, میرے مہمان آ رہے ہیں, سارے باہر چلے جاؤ, کھڑکیاں کھول دو, دروازے کھول دو, خوشبو ڈال دو. ان کو سمیل ہسپتال کی جو ہے نا یہ پسند نہیں فرشتوں کو, اور صفائی بھی کر دو تھوڑی سی, میرا بستر وغیرہ ٹھیک کر دو. وہ یہاں آ کے بیٹھے ہیں, یعنی موت کا فرشتہ بھی آتا نظر آ رہا ہے, ساتھ بیٹھ رہا ہے. کہا تم چلے جاؤ, 5-10 منٹ بعد اندر آ جاؤ. 5-10 منٹ کے بعد لوگ اندر آئے تو جان نہیں تھے. کہا کہ میری موت پر آسمان بھی روئے گا, میری مرنے پر اتنی بارش آئے گی, لیکن جب میرا جنازہ ہوگا رک جائے گی. جلدی سے میرا جنازہ کر لینا, قبر تک تم آسانی سے پہنچ سکو گے. پھر جو بارش آئے گی پھر رکنی نہیں. میری موت پر آسمان. 5 لاکھ آدمی نماز جنازہ. کیا لوگ تھے. پھر دوستو دعا کیا کرو اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے. احسان ہوگا آپ لوگوں کا, میرے لیے دعا کریں. موت بڑی نزدیک نزدیک ہے سب کے, کسی کا کوئی پتہ نہیں کب مر جانا ہے. اللہ کلمے والی موت, اللہ اچانک کی موت, پردیس کی موت, حادثاتی موت سے بچا لے. اللہ ایمان کی موت, دار و مدار ایمان کی موت پر. مرتے وقت ہم کیا لے جاتے ہیں؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ. موت اور موت کی سکرات حق ہے. ہم سب نے مرنا, اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ کون ہو؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ کون ہو؟ زور سے بولو, زور سے. جب ہی موت آئے گی جب اپنی مسلمانی کو یاد رکھو گے. آپ کون ہو؟ آپ لوگ نہیں بول رہے. عبداللہ زور سے بولا, آپ کون ہو؟ آپ کہاں سے آئے؟ کہو ہم مدینے سے. ہماری اصل وہ ہے, پیدا ہم پاکستان سے. آپ کہاں سے آئے ہو؟ زور سے بولو. آپ کا سچ مدینے میں لگا ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دعا مانگو کہ اللہ موت ایمان کی دے. مدینہ آنکھوں میں ہو, مکہ آنکھوں میں ہو, موت آ جائے. مدینے والا سامنے ہو, مکے والا سامنے ہو, موت آ جائے. یہ ایمان کی موت ہے. اللہ ان کی یاد میں موت دے دے, یہ ایمان کی موت ہے. ان کے نام پر موت دے دے, یہ ایمان. آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہاں کوئی پوچھے پیدا کہاں ہوا تو پھر کہو پاکستان میں ہوا. کہاں سے آئے ہو؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہو 1400 سال. کتنی؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایمان تو اس نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ رکھا ہے. چودہ 1400 سال پہلے جو نبی کی دعائیں تھیں ان کا صدقہ ہے آپ کو کلمہ ملا.
وہ تمہارے اور میرے لیے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی اتنا نہ رو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. آپ کی عمر کتنی؟ 1400 سال. جب سے ہمارا کلمہ چلا، جب سے ہمارا قرآن چلا، جب سے ہمارا دین چلا، ہم اس وقت سے ہماری اصل مکہ مدینہ ہے. میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں جانتا جس کا سوچ مکہ مدینے سے نہ لگا. کافروں کا سوچ وہاں نہیں ہوتا، مسلمان کا تو سوچ ہی مکہ مدینے میں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی ماننی ہے، رسول کی ماننی ہے. کیوں؟ تمہارا سوچ وہاں لگا ہوا. وما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو. اور بلکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ لینے کے بھی نہیں ہیں، معنی جو بنتا ہے فخذوا سے پکڑو. لینا تو یہ ہے اور پکڑنا یہ ہے. پکڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں. دانتوں سے پکڑنا، خذوا بالنواجذ، حدیث کے الفاظ ہیں. جس طرح دانتوں میں کوئی چیز لے کے مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے ایسے پکڑنا. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت. یہ 2 چیزیں چھوڑ جانا. وما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے اسے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول روک دے. قرآن کے معنی جو لفظوں کے ہیں وہ رکنے کے نہیں، بھاگو، پیچھ کر کے دوڑ جاؤ جس چیز سے میرا رسول روک دے. تمہاری عمر کتنی؟ 1400 سال. اور 1400 سال ایک تاریخ ہے. ہم کوئی بے اصل اور بے نسل نہیں ہیں. ہم کوئی رہ جاتے لوگ نہیں. ہماری ایک تاریخ ہے 1400 سال کی. ہمارے کو وڈیرے گزرے ہیں. باپ دادا نہیں، ہمارے کوئی بزرگ گزرے ہیں. آسمان بھی جن کے قدموں کو ڈھونڈتا ہے. فرشتے بھی جن کے قدموں کو ڈھونڈتے ہیں. ایسے اسلاف ہمارے گزرے ہیں. بلکہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی. اگلے دن لاہور میں تعزیہ کی جلسہ تھا حضرت کا. مکے سے بزرگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ 1300 سال پرانے تھے، اللہ نے پیدا اس صدی میں کر دیا. ایسے وہ بزرگ تھے ہمارے جو گئے پیدا ہوئے. نشان پرانا. اور خود کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں دل تو کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں ایسے مٹاؤں ایسے مٹاؤں کہ کسی کو میرا نام بھی نہ آتا ہوں میں کون ہوں. ایسے اپنے آپ کو مٹاؤں گا، ایسے اپنے آپ کو مٹاؤں گا. اللہ. اور جب مرے تو 5 لاکھ آدمی نماز جنازہ. جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے. جو بندہ اپنے نام کو باقی رکھتا ہے خدا اس کو مٹاتا ہے. میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بات کر رہا تھا کہ کبھی ہم اپنی حقیقت پہ غور کریں سر سے لے کر پیروں تک تو دل گواہی دیتا ہے ہم کچھ بھی نہیں. اور حقیقت میں مسلمان ہے ہی وہ جو یوں کہے کہ میں کچھ نہیں.
جو کہتا ہے میں کچھ ہوں وہ پھر کچھ نہیں ہوتا. پہلے ہی بندہ کہہ دے میں کچھ نہیں. لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں نا بنانے والے کو تو پھر لگتا ہے یار ہم کچھ ہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا. کسی چیز کو کہا کون بن جا وہ بن گئی. کسی چیز کو فرشتوں سے کہا بنا دو بنا دیا. جب ہمارے اور آپ کے بنانے کا نمبر آیا تو نہ کون کہا نہ فرشتوں سے کہا بنا دو. فرشتوں سے کہا پرے ہٹ جاؤ. میں گارا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھا. آپ کا اور میرا گارا بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے گوندھا. اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہمارے بیل بوٹے نمونے بنائے. کسی کو کالا بنا دیا, کسی کو گورا بنا دیا, کسی کو لمبا بنا دیا, کسی کو چھوٹا بنا دیا, کسی کو موٹا بنا دیا, کسی کو پتلا بنا دیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ جس طرح چاہتا گیا بناتا گیا. وہ جس طرح چاہتا گیا بناتا گیا. کسی کو مٹی کا رنگ دے دیا, کسی کو سرخ بنا دیا, کسی کو گورا بنا دیا. حالانکہ جس اینٹ میں سوچا جو ہوتا ہے, جس میں اینٹ بنتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بھٹے پہ بننے والی جتنی اینٹیں کچی ہو پکی ہو ایک ہی جیسی ہوتی ہے. لیکن یہ عجیب سوچا ہے میرے اللہ کا جس میں اس نے ہمیں بنایا. کوئی کالا بنتا گیا, کوئی گورا بنتا گیا, کوئی کیسا بناتا گیا, کیسا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو. اے ناپاک قطرے سے بننے والا, پلید قطرے سے بننے والا, تیری حقیقت یہ. سورہ دہر ہے, 29واں سپارہ شروع ہوتی ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا. نہ تیرا نام تھا نہ تیرا نشان تھا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. کیا قرآن ہے. اللہ تجھے سمجھ دے قرآن کی. آمین کہ او حفظ والو, صرف حافظ نہیں بننا, سمجھنا بھی ہے قرآن کہتا کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ, ٹپکنے والا نطفہ, پلید نطفہ, ناپاک نطفہ. جسم پہ لگ جائے جسم پلید, کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید. اور مومن مسلمان تو اتنا پلید ہو جاتا ہے اس حالت میں تو مسجد میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. اس حالت میں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. صدقے جاؤں اپنے اللہ کے اس پلید اور ناپاک ٹپکنے والے نطفے سے اللہ نے کو سننے والا دیکھنے والا انسان بنا کے کھڑا کر. سبحان اللہ. تیری اور میری حقیقت تو یہ ہے. کوئی پوچھے تم کون, پھر آگے آج کل تو پوچھنا پڑتا ہے مسلمان کون سا. میرے پاک نبی نے تو فرمایا 73 فرقے ہوں گے, 72 مسلمان نہیں ایک ہوگا. لیکن آج اس 72 کی جگہ پہ 72 کروڑ بن گئے مسلمانوں کے فرقے. تو کون سا مسلمان. کہ اہل سنت والجماعت تھے, زور سے اہل سنت والجماعت.
اس لیے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا۔ اہل سنت کا معنی نبی کی سنت والا، والجماعت کا معنی نبی کی جماعت والا۔ ہاں، اہل سنت کا معنی نبی کی سنت والا، والجماعت کا معنی بولو نبی کی جماعت والا، نبی کے صحابہ والا۔ معلوم ہوتا ہے صرف نبی سے پیار بھی بخشش کا ذریعہ نہیں، نبی کے صحابہ سے پیار ضروری ہے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت، پھر کوئی پوچھے اہل سنت والجماعت میں سے بھی کتنے فرقے ہیں؟ اہل سنت والجماعت بھی آج کل بہت سارے ہیں، کسی کی سابی پگڑی، کسی کی چٹی پگڑی، کسی کی کالی پگڑی، کسی کی رنگین پگڑی، کسی کی ٹوپی کیسی، کسی کی ٹوپی کیسی، کسی کی کیسی۔ پوچھ بابا تو کون؟ کہے گا میں اہل سنت والجماعت۔ اب پھر کوئی پوچھے اہل سنت والجماعت میں سے کس کے ہو، تو کہو وہ جو اصل والے ہیں، نسل والے ہیں، جو اصلی ہیں، نقلی نہیں، جن کی سندیں نبی تک پہنچے، جن کے پلک مدینے والے نبی کے ساتھ لگے ہوئے۔ میرے جو استاد ابھی فوت ہوئے، میں ابھی مولانا کو بتا رہا تھا، آپ لوگوں کا چونکہ عالموں سے تعلق نہیں، علم کی صفات میں سے کہ عالم لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسا عالم کہ نبی تک واسطہ جس کا تھوڑا ہو۔ میں ایسے کسی عالم سے حدیث پڑھوں جس کے واسطے نبی تک کم ہو، تاکہ میں جلدی نبی تک پہنچوں۔ یہ سند شجرہ ہوتا ہے ہمارا علماء کا، جس طرح لوگ خاندانوں کا شجرہ رکھتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آپ اور میں جو ہم قوم میں آ گئے ہیں، ہمیں تو اپنے پردادے کا بھی پتہ نہیں ہوگا پردادے کا نام کیا تھا۔ ناراض نہیں ہونا، ہاں دادے تک شاید ہمیں پتہ ہو۔ کچھ خاندان ایسے ہیں جو اپنا شجرہ رکھتے ہیں صدیوں تک۔ جو اصل علماء ہیں، نسلی علماء ہیں، خاندانی علماء ہیں، ان کا بھی شجرہ ہوتا ہے، اور شجرہ ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ حضور تک میں کیسے پہنچوں۔ میرے عام طور پر جو واسطے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، میرا جو شجرہ ہے 31واں درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرے استادوں میں، جو میرا سلسلہ ہے۔ لیکن مولانا عبید اللہ صاحب کے جو ابھی میرے استاد فوت ہوئے، ان سے میرا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 29 درجے میں پہنچ گیا۔ عمر کے لحاظ سے یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ 2 درجے کم۔ اب اس درجے کا دنیا میں کوئی شیخ الحدیث نہیں رہا، 35 36 40 درجوں تک ہیں عام، لیکن 31 یا 29 تک، یہ 29 کم سے کم۔ میں نے ایک جن دیکھا، توجہ سنو، صحابی رسول، اس جن نے حضور کو دیکھا۔ جنوں کی عمر بڑی ہوتی، 2-4 ہزار سال معمولی چیز۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ہمارے، ان کے پاس وہ جن تھا، حضرت وہ صحابی رسول۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اس جن سے بھی اجازت لی حدیث کی، ان کا ایک ہی واسطہ بنا علماء نے۔
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کئی بزرگ ایسے گزرے وہ تازہ روٹی نہیں کھاتے تھے، شام کو صبح کی پکی پہ ہی روٹی کھاتے اور صبح کو کل دن کی روٹی پکی کھانا۔ بھئی کیوں؟ کہ یار ایک دن اور حضور کے قریب، چلو روٹی کا واسطہ تو مل جائے، ہم تو آگے آگے جا رہے ہیں نا، وہ پیچھے سوچتے کہ میں کس طرح مدینے والے تک پہنچ جاؤں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے سلسلے میں اور حدیث کے سلسلے میں یہ علماء کا طریقہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے استاد ہمیں اپنا شجرہ دیتا ہے، میں کس کا شاگرد ہوں، وہ کس کے شاگرد تھے، وہ کس کے شاگرد تھے، وہ کس کے شاگرد تھے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا واسطہ نہ جائے اس وقت تک عالم عالم نہیں کہلاتا، حقدار ہی نہیں ہوتا کہلانے کا۔ اصلی اور نسلی جن کی نسل ہے، میرا ایک سجن یہاں بیٹھا ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ کتوں کی نسلیں بھی جانتا کہ فلانا نسلی کتا فلانے بندے کالج ہی لینا ہے۔ لوگ کتوں میں بھی نسل دیتے ہیں، لوگ گھوڑوں میں بھی نسل دیتے ہیں، فلانی نسل کا گھوڑا ہے۔ داندا میں بھی لوگ نسلیں دیکھتے ہیں، کیڑی نسل کا داند ہے۔ مجھا اور گاواں وچ بھی پتہ نہیں کدے تانوں کسی جو بندہ بیٹھا ہوئے جڑا مجھا گاواں دا شوقین ہوئے۔ نیلی بار دی ایک گاں ہے میاں چنو چیچا وطنی سائیوال کے علاقے میں، یہ آسٹریلیا کی گائے بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے آسٹریلیا والی گائے کے تو دودھ کے بارے میں بھی علماء کے دو فتوے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہے، کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی نسل کہاں لوگوں نے نقلی بنائی، اس کا گوشت بھی پتہ نہیں حلال ہے۔ میں فتوے میں نہیں جا رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ علماء کے دو نظریے ہیں آسٹریلیا والی گائے کے بارے میں، کہ اس کا دودھ بھی حلال ہے کہ نہیں، اس کا گوشت بھی حلال ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ملاوٹ۔ لیکن وہ جو نیلی بار کی گائے ہے وہ اس سے بھی 1000 درجے اچھی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں خبروں میں دیکھ رہا تھا ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے نیلی بار کی 2 گائیں قطر کے بادشاہ کے لیے تحفہ بھیجی۔ بندے نسل دیکھتے ہیں، تسی نسل نہیں دیکھتے ہو، تواڈے سامنے جڑا جوبے کبے والا آ گیا تسی کہہ دیے بابا شیخ الحدیث ہے، اے عالم دین ہے۔ نسل ویکھی کرو۔ اب جی اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت میں سے کون؟ کہو جی جو علماء اصلی ہیں اور نسلی ہیں۔ پھر اگے کو پوچھے گی اصلی تے نسلی کیڑے؟ سیدھا آخری علماء دیوبند۔ بولو، ایک دنیا وچ علماء میں ایک ہی طبقہ ہے جو اصل بھی ہیں نسلی بھی ہیں، ان کی اصل بھی ہے ان کی نسل بھی ہے، باقی سارے نقلی ہیں۔ کسی کا پلک کہیں جا لگتا ہے، کسی کا ہندوستان میں لگا ہوا ہے، کسی کا کہیں لگا ہوا ہے، کسی کا کہیں لگا ہوا ہے۔ صدقے جاؤں علماء دیوبند کے، ان کا پلک سیدھا مدینے میں لگا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جن چیزوں سے میرا رسول روک دے، انتہو واتقوا اللہ، لینے میں بھی ڈرتے رہنا، چھوڑنے میں بھی ڈرتے رہنا۔ کس سے؟ اللہ سے بولو، کسے؟ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ نہ لینے میں جھوٹ بولنا، نہ بھاگنے میں جھوٹ بولنا، کہیں بھی کمی نہ ہو، ورنہ تم بھی پکڑے جاؤ گے، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ کوئی اپنی طرف سے دین میں بات نہیں کرنا، اور کبھی کوئی سچی بات کر دے تو سن کے بھاگنا نہیں،
इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ से डरते रहे। उलमा ने लिखा है 12 दफा अगर कुल शरीफ पढ़ लो अल्लाह पाक 4 कुरान का सवाब दे देगा। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई। और 12 दफा सूरह इखलास पढ़ने पर अगर आप घड़ी रखें तो मेरा ख्याल है 2 मिनट नहीं लगेगा। आपका एक एहसान होगा मेरे ऊपर भी अपने ऊपर भी, सिर्फ 2 मिनट सूरह इखलास पढ़ के दुनिया से गुजरने वाले सारे उलमा और अपने बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी रूहों को सवाब रोजाना दे दिया। मेरे दोस्तों, इन उलमा के सदके आप और मैं आबाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी है इल्म उठ जाएगा। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल इल्म कैसे उठ जाएगा? हुजूर ने फरमाया उलमा उठ जाएगा। और क़यामत तक उलमा ने रहना, इसलिए कि ये वारिस है नबी के, नबूवत ने रहना है, नबी की विरासत ने भी रहना है। ये जो बच्चे आज कुरान पढ़ रहे हैं हो सकता है कल अल्लाह पाक इनमें से किसी को आलिम बना। ये एक सिलसिला इसी तरह चलता है, छोटे फिर बड़े होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनसे वो बड़े हो जाते हैं। ये जो हमने सिलसिला हांगकांग में शुरू कर रखा है अल्लाह के करम से, मेरे दोस्तों सिर्फ इसलिए हंसदे हो तो अनु कह देंगे भी हाले रोकने क्या मत ना वे तुझे जींदे रहो। हाँ, ये हम सबब हैं, ये उलमा जो बैठे हैं ना आपके, मैं तो आप ही की तरह हूँ, ये जो है ये हमारे बका का दुनिया में सबब है। ये हैं तो हम अभी हैं, अभी क़यामत नहीं आ रही। जिस दिन ये चले जाएंगे फिर क़यामत आएगी। दुआ करो या आबाद रहे। कुरान में 2 आयतें आती है, पहले सिपारे में एक 7वें सिपारे में। पहले सिपारे में आता है भाई जालनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना, पहले सिपारे में। हाफिज कहाँ बैठे हैं वो? ये बुजुर्गों, ये पहले सिपारे में है ना। वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास, अल्लाह काबे के बारे में कहते हैं सुनो, ये काबा हमने क्यों रखा हुआ है? तुम्हारे लिए। जब तक ये खड़ा है तुम जमीन पे चलते रहोगे। ये बड़े अजीब अल्फाज है मैं कुरान के जो तुम्हें सुना रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में। वइज़ जअलनल बैता मसाबतन, साबित काबा है तो तुम्हारे कदम साबित है। जिस दिन काबा नहीं रहेगा तुम्हारे पांव उखड़ जाएंगे। मालूम होता है कि काबा उसकी बका के सदके हमारे कदम है। और दूसरा 7वें सिपारे में जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास। क़याम कहते हैं खड़े होना। ये पिलर जैसे खड़ा है, आप जैसे नमाज में क़याम फर्ज है नमाज में, वहां है मसाबतल लिन्नास, तुम्हारे पांव जमे रहेंगे जब तक काबा है। जिस दिन काबा चला गया तुम्हारे पांव खत्म, उखड़ जाएंगे। और यहाँ फरमाया जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, ये तुम्हारे खड़े होने का सबब है। जिस दिन काबा नहीं रहेगा तुम खड़े नहीं हो सकते। और इस वक्त कुफर की ताकतें काबे के पीछे लगी हुई कि मुसलमान को और बहुत तरीकों से हमने खत्म कर लिया, नहीं हो सके अब किसी तरह काबे को गिराओ, मुसलमान खत्म हो गए। मुसलमानों के अंदर से ही एक फिरका खड़ा किया, मुसलमानों के अंदर से, मुसलमानों के अंदर से ही कि काबे को किस तरह खत्म करना। ये जितनी काबे के इर्द गिर्द जंगें, यमन की जंग हो, शाम की जंग हो, इराक की जंग हो, ये सिर्फ इसी गल से लड़ी है। अब 2 चीजें, एक कुफर मदरसों पे चढ़ा है, मौलवी खत्म करो। अब कुफर ये नहीं सोच रहा कि जिस दिन आलिम खत्म हो गए कुफर भी नहीं रहेगा, क़यामत आ जाएगा।
اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کعبے کو گراؤ تاکہ کسی طرح مسلمان ختم ہو. انشاءاللہ نہ کعبہ گرے گا، کہہ دو انشاءاللہ، اور نہ کبھی آگے جائے گا انشاءاللہ، اس طرح تمہارے کہنے سے. اس لیے کہ جب تک اس کا حکم ہے وہ رہنا ہے. کعبہ تیرے اور میرے زمین پہ قدم کے ٹکنے کا سبب بھی ہے، تیرے میرے کھڑے ہونے کا سبب بھی ہے، اور عالم کا ہونا تیرے میرے گھر کا، اولاد کا، آل کا، مال کا، دکان کا، کاروبار کا، ملازمتوں کے بچنے کا بھی سبب ہے. اس لیے کہ جب تک یہ ہے قیامت نہیں آئے گی. اس لیے علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھو، کھلاؤ پلاؤ ان کو زیادہ نہیں. موٹے تاجر ہیں تو رہیں سلامت، یہ سلامت رہیں، سمجھیں، یہ سلامت رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سلامت رہو گے. یہ جن بچوں نے قرآن پڑھا، میں آپ کے لیے کتے کا کہہ آیا ہوں، میرا ساتھی بیٹھا ہے جو سن رہا ہے، ایک نسلی کتا رکھوایا ہوں آپ کے لیے، بولی نسل کا. جن بچوں کا قرآن ختم ہوا ان بچوں کو، ان بچوں کے ماں باپ کو دیکھو بھائی، اصل چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ماں باپ کا بچہ قرآن پڑھ گیا قیامت والے دن اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے ہے. اصل چیز یہ بچیاں بچے قرآن پڑھتے ہیں. دعا کیا کریں اللہ قاری صاحب کو آباد رکھے. ان کی محنتیں ہیں، یہ حافظ مقصود صاحب، حافظ نعیم، حافظ عبدالحمید، یہ حافظ عبدالحمید اور حافظ نعیم صاحب تو ہمارے بڑے استاد ہیں دونوں. ہم تابعدار ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ساتھی ہیں، کرتے اپنی مرضی. بچے آ گئے ہیں، دعا کرتے ہیں. اللہ قاری صاحب کو صحت دے، جتنے استاد بیٹھے ہیں اللہ ان کو آباد رکھے. حافظ عبدالحمید کی گھر والی بیمار رہتی ہے، دعا کریں اللہ اس کو شفا دے. حافظ نعیم جمیل صاحب بھی اپنے کچھ پریشان رہتے ہیں، اللہ پاک ہر ایک پریشانیوں کو ختم کرے. میرے دوستو یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے، یہ مدرسے اللہ ان کو آباد رکھے. دعا کرنے پر سارے ساتھی درود شریف پڑھنے. یا اللہ جن بچوں نے کلام پاک ختم کیا، یا اللہ ان بچوں کی صحت و تندرستی میں، ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اور ان کے ماں باپ کی زندگیوں میں، ان کے گھر بار میں برکتیں نصیب فرما. ان بچوں کے ماں باپ کو حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ رسول کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ان بچوں کا مستقبل اچھا بنا، ماں باپ کے لیے بچوں کو خوشیوں اور راحتوں کا سامان بنا. یا اللہ ان بچیوں کا مستقبل اچھا بنا، یا اللہ ان کو نیک بنا، یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا، ماں باپ کے دلوں کا سرور بنا. یا اللہ ان بچوں کو ہماری بخشش کا قیامت کے دن ذریعہ بنا. تیرے پاک نبی کا فرمان ہے اولاد صدقہ جاریہ چھوڑ کر مرو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اولاد کیسے صدقہ جاریہ ہے؟ ارشاد فرمایا اولاد اچھا کام کرے گی اللہ ماں باپ کی روحوں کو ایک ثواب دے. یا اللہ ان بچوں کو، بچیوں کو ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں کے بعد اچھا کام کرنے کی توفیق دے، جن کا ثواب اللہ پاک ہمیں قبروں میں نصیب کرے. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اولاد نیکیاں کرے تو ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، اولاد گناہ کرے تو ماں باپ کو سزا نہیں ملتی. کیا اللہ کا مہربانیاں ہیں بندوں پر، نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اللہ. ان بچوں اور بچیوں کو نیک بنا، ماں باپ کے لیے راحتوں اور خوشیوں کا سامان بنا. یا اللہ یہ بچیاں، یہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اللہ ان بچیوں کی زندگیاں کر. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی پیدا ہو تو پیدا ہونے والے دن ہی سے اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں ماں باپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے جاؤ. یہ ہماری نیکیوں کا ذریعہ ہوتی ہے. کاش ان کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ برائیاں چھوڑ دیں، یہ ہماری نیکیوں کا سبب ہوتا ہے. آج لوگ ان کو زندہ مار دیتے ہیں، آج لوگ بچیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اللہ نے بیٹوں سے نہیں چلائی، بیٹی سے چلائی.
اتنا کرم ہے اللہ کے ان بیٹیوں پر کہ ان سے نبی کی نسل چلی ہے. اللہ پاک ان کو نیک بنا. اللہ ہمارے ہم قوم میں جتنے بھی مدرسے ہیں سب کو آباد و شاد فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما. یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب. قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے کلام برہم قرآن پاک کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. یا اللہ جو ساتھی اس مدرسے کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ جو اس کی فکر کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کی فکر تو فرما. آل اولاد کی فکر تو فرما. ان کے رزق کی، کاروبار کی اللہ تو فکر فرمانے والا ہے. یا اللہ ان کو آبادیاں نصیب فرما. قاری صاحب کو صحت و تندرستی دے. یا اللہ ان کو اور دین کی، قرآن کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کو آباد و شاد فرما. اللہم صلی وسلم. بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بیماروں کے لیے کہا کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے. ایک عبدالرزاق نام بتایا تھا، ان کے بارے میں کہا دعا کریں اللہ اس کو بخش دے. میرے استاد جو فوت ہوئے دعا کریں اللہ ان کی بخشش فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.